اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. محترم قابل قدر حضرات، بزرگوں، دینی و ملی بھائیوں، آج کی اس بابرکت مجلس میں مجھے آپ حضرات کے سامنے سلفی دعوت کے کچھ علمی اصول پیش کرنا ہے اللہ کی توفیق سے. دعوت کا کام یہ نبیوں کا کام ہے، انبیائی مشن ہے، اور اس روئے زمین پر سب سے افضل اور بابرکت عمل ہے، اور دین کا داعی اس روئے زمین کا سب سے افضل انسان ہے، جس کے افضل اور بہتر ہونے کی گواہی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دی. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. اس شخص سے اچھی بات اور کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے. اللہ کی طرف دعوت کبھی بھی اللہ کی طرف ہونی چاہیے. اپنی کسی پارٹی کی طرف، کسی نظریے کی طرف، کسی مقصد کی طرف نہیں، صرف ایک اللہ کی عبادت کی طرف دعوت ہو، دین کی دعوت ہونی چاہیے. وعمل صالحا، اور داعی صرف گفتار کا غازی نہ رہے بلکہ وہ خود عمل پیرا ہو. جس چیز کی دعوت وہ پیش کر رہا ہے اس پر وہ خود عامل ہو، نیک عمل کرنے والا ہو، ورنہ اس کی دعوت مفید اور مؤثر نہیں ہو سکتی. ان لوگوں کو تو اچھی اور بھلی بات بتائے گا اور خود اس پر اس کا عمل نہیں ہوگا تو لوگ اس کے قریب نہیں آئیں گے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم. کیا بات ہے کہ تم لوگوں کو تو نیکی اور بھلائی کی بات بتاتے ہو، حکم دیتے ہو، اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. لما تقولون ما لا تفعلون. کیوں ایسی بات کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے. اللہ کے نزدیک یہ بات بہت گراں ہے، بہت ناپسندیدہ بات ہے کہ تم لوگوں کو ایسی بات کہو جس پر تمہارا خود عمل نہیں.
تو داعی کے قول و عمل میں تضاد اور ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے. جس چیز کی طرف وہ لوگوں کو دعوت دے رہا ہے پہلے وہ خود اس پر عامل ہونا چاہیے. وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ, اور وہ اپنے اسلام کا لوگوں میں اعلان کرے, میں مسلمانوں میں سے ہوں. اپنی پہچان وہ کبھی نہ چھپائے. آج بہت سارے لوگ اپنی پہچان ظاہر کرنے سے بھی گھبراتے ہیں اور کہتے ہیں کیا ضرورت ہے لوگوں کو بتانے کی کہ جماعت اہل حدیث, مسلک اہل حدیث, اہل حدیث نام ظاہر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ لوگ متنفر ہوں گے اور بس اسلام, مسلمان اور ایک جنرل کوئی نام پوسٹر میں ڈال کر کے ہم لوگوں کو بلائیں, قریب کریں. دیکھیے یہ مسلمانوں کے باطل فرقوں سے اپنے آپ, اپنی شناخت جو ہم کتاب و سنت پر عمل کرنے والی جماعت ہے ان سے امتیاز کرنے کے لیے اپنے نام کا, اپنی پہچان لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا ضروری ہے. یہ دعوت کا تقاضا ہے اور باقاعدہ ہمیں اپنی پہچان ظاہر کرنے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے, بلکہ ہمیں اس پر شرف ہونا چاہیے, باعث شرف سمجھنا چاہیے کہ ہم جماعت اہل حدیث کے ماننے والے ہیں. ہمارا مسلک, ہماری جماعت اہل حدیث جماعت ہے جو کتاب و سنت پر عمل کرتی ہے. اس کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے. بعض لوگ اس میں بھی بڑے تساہل سے اور حکمت کے نام پر اور پتہ نہیں کس کس نام پر اپنی پہچان کو لوگ مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ, ہماری جو پہچان ہے وہ لوگوں کے سامنے ظاہر کرو. آج دیکھیے سوشل میڈیا پر دنیا والوں کے سامنے ہر جماعت, ہر گروہ جن کی گمراہی بالکل واضح طریقے سے ان کے عقائد, ان کے نظریات کتاب و سنت کے خلاف ہیں. دنیا کے سامنے ان کے عقائد کا بطلان, فساد بالکل واضح, لیکن پھر بھی ڈنکے کی چوٹ پر وہ اپنی جماعت, اپنے مسلک کا پرچار کر رہے ہیں. اور ہم حق پر ہوتے ہوئے بھی یقین کے ساتھ کہ ہم حق پر ہیں, کتاب و سنت پر عمل کرنے والے ہیں, ہماری جماعت سب سے سچی جماعت ہے, پھر بھی ہم اپنی پہچان چھپا رہے ہیں اور حکمت کا نام دے کر کے اور پتہ نہیں کس کس بہانے سے ہم اپنی پہچان کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں. یاد رکھیے یہ بھی ضروری, جہاں بھی ہم رہیں, جیسے ہمیں اس بات پر ہم اپنے لیے باعث سعادت اور شرف سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, ویسے ہی ہمارے لیے یہ بھی باعث شرف اور سعادت ہے کہ ہم اہل حدیث ہیں. اس میں کوئی چھپنے چھپانے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے تمام فرقے, تمام جماعتیں اپنی پہچان دنیا والوں کے سامنے اپنے پلیٹ فارم سے کھلم کھلا دعوت دے رہے ہیں, پرچار کر رہے ہیں, ہم حق پر ہوتے ہوئے بھی اپنی پہچان چھپانے اور پیچھے رہنے کی ضرورت نہیں ہے. وقال اننی من المسلمین, ڈنکے کی چوٹ پر کھلے عام وہ اپنے اسلام کا, اپنے ایمان کا, اپنے کلمے کا اعلان کرے لوگوں کے ساتھ. یہ ہماری دعوت کی امتیاز ہے. ہمارے نوجوانوں کو اسے سمجھنے کی ضرورت ہے اور ہمارے سب سے پہلے ہمارے بزرگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے. تو بہرحال دعوت دین بڑا عظیم الشان عمل ہے, لیکن یہ عمل اگر ہم اسلامی آداب کے ساتھ جو علمی اصول ہیں ان اصولوں کی روشنی میں اگر ہم یہ دعوت کا کام کریں گے تو مفید ہوگی ہماری دعوت, مؤثر ہوگی, اس کا فائدہ ہوگا. لیکن اگر ہم ان اصولوں کا
ان آداب کا لحاظ نہیں رکھیں گے تو ممکن ہے کہ ہماری دعوت سے فائدہ کم نقصان زیادہ ہو. نقصان زیادہ ہو. لوگ ہم سے کتاب و سنت سے دین سے قریب ہونے کے بجائے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری دعوت کا اصول صحیح نہ ہونے کی وجہ سے, طریقہ صحیح نہ ہونے کی وجہ سے لوگ ہم سے متنفر ہو جائیں, دور ہو جائیں. اسی کو کہا گیا حکمت, ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. تین چیزیں ہیں. ایک داعی کو حکمت کے ساتھ دعوت دینا ہے. حکمت کیا ہے؟ کون سی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے, کون سی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے, یہ سلیقہ ہو تو ہر بات سنی جاتی ہے. اگر آدمی کے اندر یہ سلیقہ آ جائے تو اس کی بات کہیں بھی لوگ ماننے کے لیے تیار ہیں. حکمت ہو اور عمدہ نصیحت والموعظۃ الحسنہ اور جدال باللتی ہی احسن. کبھی اگر بحث و مباحثے کی ضرورت ہو تو وہ بھی شرعی حدود میں رہ کر. لڑائی جھگڑا, گالی گلوچ, بحث, یہ اسلام کا طریقہ نہیں. تو یہ سب دعوت کے اصول اور آداب ہیں. یہ آداب کیوں بتائے گئے؟ تاکہ ہماری دعوت مفید اور مؤثر ہو, لوگ ہم سے قریب ہوں. ایسا نہ ہو کہ دعوت کا طریقہ صحیح نہ ہونے کی وجہ سے لوگ ہم سے متنفر ہو جائیں, ہم سے دور ہو جائیں, فائدہ کم نقصان زیادہ ہو جائے. چند اصول میں آپ کے سامنے بڑے اختصار کے ساتھ رکھنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلے دعوت کے میدان میں ہمیں جس چیز پر سب سے زیادہ فوکس کرنا ہے وہ ہے توحید کی دعوت. ایک داعی اپنی دعوت میں سب سے زیادہ فوکس, سب سے زیادہ محنت وہ عقیدے کی اصلاح ہے, توحید کی دعوت, صحیح عقیدے کی تبلیغ. یہ ہماری دعوت کا مرکز اور محور ہونا چاہیے. اور تمام انبیاء کی دعوت کا مرکز اور محور, جس کے ارد گرد ان کی پوری زندگی کی دعوت گھومتی تھی, وہ یہی عقیدے توحید. یہی اول بھی, یہی آخر بھی, یہی سب کچھ. التوحید اولا و آخرا. ہر نبی اپنی قوم میں دعوت کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو, تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں. ہر نبی کی یہی دعوت. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر امت میں ایک رسول کو بھیجا اور ہر رسول کی ایک ہی دعوت, ان اعبدوا اللہ, تم اللہ کی عبادت کرو, واجتنبوا الطاغوت, اور طاغوت کی عبادت سے بچو. یہ طاغوت کیا ہے؟ کل ما عبد من دون اللہ, اللہ کے علاوہ جس کی بھی جس شکل میں بھی عبادت کی جائے. بعض مفسرین نے, بعض علماء نے طاغوت سے مراد شیطان کو لیا ہے, بعض نے اصنام بتوں کو لیا. نہیں, کل ما عبد من دون اللہ, اللہ کے علاوہ جس شکل میں بھی جس کی بھی عبادت کی جائے سب طاغوت میں شامل ہے. تو غیر اللہ کی عبادت سے بچو, اللہ کی عبادت کرو, غیر اللہ کی عبادت سے بچو. آپ دیکھیے ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی دعوت کیا ہے؟ پہلی دعوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر گئے, سب کو جمع کیے. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت پیش کرنے سے پہلے, توحید کی دعوت پیش کرنے سے پہلے جو سب کو جمع کرنے کا مقصد تھا توحید کی دعوت دینا, اس پہلی دعوت توحید سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار کی دعوت پیش کی. آج اہل حدیث نوجوانوں کو اسی کی ضرورت ہے.
آج لوگ ہم کو تانا دیتے ہیں، اہل حدیثوں کا منہج صحیح ہے، اہل حدیثوں کے پاس عقیدہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن ایک بہت بڑی خامی جو ہے ہمارے اخلاق میں کہیں نہ کہیں بگا، اخلاقی اعتبار سے ہمارے اندر بہت کمزوری ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ ہماری جماعت جہاں بھی بڑھ رہی ہے، ترقی کر رہی ہے، جماعت کے افراد بڑھ رہے ہیں، تو یہ جماعت حقہ ہے، یہ برحق جماعت ہے، یہ کتاب و سنت کی جماعت ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے پر چلنے والی جماعت ہے، اس لیے یہ جماعت بڑھ رہی ہے۔ ورنہ افراد جماعت کا اخلاق و کردار تو اتنا گھٹیا ہے، اتنا کمزور ہے کہ لوگ ہمارے اخلاق سے، لوگ ہم سے دور ہو رہے ہیں، ہمارے قریب نہیں آنا چاہتے۔ ہماری مسجدوں کی لڑائی، مسجدوں میں اختلافات، لوگوں میں گروپ بندی اور عہدوں کی حرص، لالچ، عہدوں کی سیاست، یہ سب لوگ دیکھ کر کے ہم سے بہت بدظن ہیں۔ لوگ ہمارے قریب آنے کے لیے تیار نہیں، لیکن جہاں ہم سے قریب ہو رہے ہیں وہ صرف اس لیے کہ یہ سچی جماعت ہے، یہ برحق جماعت ہے، اس لیے لوگ جماعت میں ہمارے شامل ہو رہے ہیں۔ سب سے بڑی دعوت یاد رکھیے، سب سے بڑی دعوت کردار کی دعوت ہے، اخلاق کی دعوت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ، نہ کسی وقت مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے۔ آپ نے ہمیشہ اخلاق کی دعوت پیش کی، ہمیں اس دعوت کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت ڈائریکٹ نہیں پیش کر دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنا کردار منوایا، میں تمہارے درمیان کیسا ہوں، تم مجھے کیسا جانتے ہو۔ میں اگر یہ کہوں کہ میرے پیچھے، اس پہاڑ کے پیچھے ایک بہت بڑی فوج ہے دشمنوں کی جو تم پر ابھی حملہ کرنا چاہتی ہے، کیا تم میری اس بات کو مانو گے؟ پہلے آپ اپنی بات منوا لیں، میں تمہارے نظر میں کیسا ہوں، اگر میں یہ بات کہوں تو تم میری اس بات کو مانو گے؟ سب نے کہا ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے تو ہمیشہ آپ کو سچا امانت دار پایا ہے، کبھی آپ جھوٹ نہیں بولے، ہم آپ کی بات ضرور مانیں گے۔ جب انہوں نے آپ کی صداقت کو مان لیا کہ آپ واقعی ایک سچے انسان ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولتے، ہم نے آپ کو دیکھا ہے، تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے توحید کی دعوت پیش کی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا عند اللہ تملک العرب والعجم۔ اے میری قوم کے لوگوں، میں ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دے رہا ہوں، کلمہ توحید کا اقرار کر لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، فلاح پا جاؤ گے، عرب و عجم کے مالک ہو جاؤ گے، دنیا کی حکومت، قیادت، سلطنت، عہدہ، سب کچھ اللہ تمہیں دے گا۔ توحید کی دعوت کو قبول کرو۔ میرے بزرگوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی دعوت توحید کی دعوت۔ مکی زندگی میں 13 سال رہے، مکی زندگی میں 13 سال رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک ہی موضوع پر محنت کی۔ مکی زندگی کی 13 سالہ دعوت کا ٹاپک کیا تھا؟ توحید۔ 13 سال ایک ہی ٹاپک، توحید کی دعوت، توحید کی دعوت۔ مقصد کیا تھا؟ جب ان کے دلوں میں توحید راسخ ہو گیا، عقید توحید ان کے دلوں میں بیٹھ گیا، اللہ کی معرفت انہیں حاصل ہو گئی، اللہ کا خوف، آخرت کا عقیدہ، بعث بعد الموت جسے وہ بہت مشکل سمجھتے تھے، اذا متنا وکنا ترابا ذلک رجع بعید، کیا جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں سڑگل جائیں گی، کیا ہم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ یہ تو ہماری عقل نہیں مانتی، نہیں ہو سکتا ہے۔ ایسے لوگوں کے عقیدوں کی اصلاح کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے دل میں توحید کا عقیدہ، آخرت کا عقیدہ ان کے دلوں میں بٹھایا، 13 سال تک محنت کی۔ اس توحید کی دعوت کا فائدہ کیا ہوا؟ مدینہ جانے کے بعد 10 سال میں پورے اسلام کے سارے دروس، سارے ٹاپک، سارے مضامین پڑھا تھا۔ ادھر اشارہ ہوتا تھا، عمل شروع، نبی کا حکم آتا تھا، فوراً عمل شروع۔ یہ توحید کی دعوت کا فائدہ ہے۔
جب توحید کا عقیدہ دل میں راسخ ہو جاتا ہے، اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے، صحیح عقیدہ دل میں جم جاتا ہے، اس کے بعد آدمی کے لیے دین پر چلنا آسان، وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ سستی سوچیں گے، دیکھیں گے یہ جو ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، ہمارے اندر جو سستی ہے، غفلت ہے، عبادات میں جو ہمارے پاس کوتاہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ عقیدے کی کمزوری ہے، عقیدے کی کمزوری۔ جس کے دل میں صحیح عقیدہ جم جائے، توحید جس کے دل میں مضبوط ہو، جس کا عقیدہ پکا ہو، وہ دین پر اس کے لیے چلنا بہت آسان ہے۔ اس کے سوچنے سمجھنے کا انداز بدل جاتا ہے، اس کی زندگی گزارنے کا سلیقہ الگ ہو جاتا ہے، اس کے نفع اور نقصان کے پیمانے بدل جاتے ہیں۔ وہ دنیا کی بڑی سے بڑی تکلیف کو برداشت کر لیتا ہے، لیکن آخرت کی معمولی تکلیف اسے بہت بھاری گزرتی ہے۔ اس کی سوچ، اس کی فکر، اس کی پوری توجہ، اس کی نظر صرف آخرت پر ہوتی ہے۔ وہ آخرت کے لیے جیتا ہے، وہ اس احساس کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ اللہ کے لیے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نماز۔ یہ ایک پکے عقیدے والا توحید پرست ہی اس جذبے کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں عقیدے میں محنت کرنا، عقیدے میں محنت کرنا، توحید توحید۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کیا بار بار توحید کی رٹ لگاتے ہیں؟ توحید کو تم نے سمجھا نہیں، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ جس کا توحید، جس کا عقیدہ پکا ہوگا، دنیا کی کوئی طاقت اسے ڈرا نہیں سکتی۔ حالات کچھ بھی ہو، ماحول کچھ بھی ہو، وہ اللہ پر توکل کر کے، اللہ کے پر بھروسہ کرتے ہوئے بڑی شان سے، بڑے سکون و اطمینان کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، کسی کی پرواہ نہیں۔ توحید کا عقیدہ، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے۔ توحید کی عظمت کو سمجھو، یہ دین کی بنیاد ہے۔ اسی توحید کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، اسی توحید کے لیے اللہ نے آسمانی کتابوں کو نازل کیا، اسی توحید کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آسمان و زمین قائم کیے، اسی توحید کے لیے یہ دنیا قائم ہے۔ جب اس دنیا میں توحید ختم ہو جائے گی تو یہ زمین بھی ختم ہو جائے گی، یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ، جب تک اس روئے زمین پر، اس دنیا میں توحید والے باقی رہیں گے، یہ دنیا باقی رہے گی، ورنہ اس کائنات کو آسمان و زمین کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ توحید کی برکت ہے، یہ دنیا قائم ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، سب سے پہلے ہماری دعوت میں فوکس، سب سے زیادہ محنت عقیدے پر، عقیدے کی اصلاح۔ جب ہم عقیدہ لوگوں کا مضبوط کر لیں گے، دین پر چلنا ان کے لیے بہت آسان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پر محنت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی صحابہ کرام کو داعی بنا کر کے بھیجتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی نصیحت فرماتے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم داعی کی حیثیت سے یمن بھیج رہے ہیں، آپ کیا نصیحت فرما رہے ہیں؟ اِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلْيَكُنْ أَوَّلُ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَىٰ أَن يُوَحِّدُوا اللَّهَ إِلَىٰ عِبَادَةِ اللَّهِ۔ تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہیں، تمہاری سب سے پہلی دعوت، سب سے پہلے لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف بلاؤ، ایک اللہ کی عبادت کی دعوت۔ جب وہ توحید پرست ہو جائیں، ان کے عقیدے کی اصلاح ہو جائے، تب ان کو بتاؤ کہ ان کے اوپر دن رات میں 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ یہ ترتیب ہے توحید دعوت کی۔ ہم نے عقیدے پر کوئی محنت ہی نہیں کی، ڈائریکٹ ہماری دعوت کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ چلیے نماز کے لیے چلیے، مسجد چلیں، بزرگ آئے ہوئے ہیں، دین کی باتیں ہوں گی، نماز پڑھیں گے۔ ہماری دعوت کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ نماز سے۔ ایسی نماز سے کیا فائدہ
جس نماز کے ساتھ آدمی کا ذہن و دماغ بتوں سے ہو، غیر اللہ سے ہو، مزاروں سے ہو، درگاہوں سے ہو، ایسی ہزار نمازوں سے کوئی فائدہ نہیں۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ ایسی نماز ہزار لاکھوں نمازوں سے کیا فائدہ ہے؟ ایک آدمی مسجد میں اللہ کے سامنے، اللہ کے دربار میں اللہ کے سامنے آ کر جھکے، مسجد سے باہر جا کر کے غیر اللہ کے دربار میں حاضری دے، ایسے جھکنے سے کیا فائدہ؟ موحد کا تو سر، اگر سر اس کا کٹ جائے لیکن وہ غیر اللہ کے دربار میں اپنے سر کو جھکانے کے لیے تیار ہے۔ اس کا سر جھکے گا تو صرف رب کے سامنے۔ اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، مانگو تو صرف اللہ سے مانگو، مدد طلب کرو تو صرف اللہ سے مدد کرو۔ اس عقیدے کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنا ہے میرے بزرگوں اور دوستو۔ اس لیے ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بچوں کو، ہماری گھر کی خواتین کو توحید کی دعوت دیں، توحید پر باقاعدہ کلاسز چلے۔ ہماری مسجدوں میں بھی کیا ہے، اخلاق کے درس ہو رہے ہیں، آداب کے درس ہو رہے ہیں، اور پوری زندگی تو صرف نماز پر درس ہوتا ہے، پھر بھی مصلیان صحیح طریقے پر 2 رکعت نماز سنت کے مطابق ادا نہیں کر پاتے۔ ہمیشہ نماز کے دروس، لیکن پھر بھی ہماری نمازوں میں بہت ساری خامیاں اور کوتاہی ہیں۔ نبی کی سنت کے مطابق ہماری نماز نہیں ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، ہماری مسجدوں میں توحید کے دروس ہونا چاہیے۔ توحید، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب التوحید پڑھو، شیخ صالح فوزان کی کتاب التوحید کا درس ہو، تقویۃ الایمان شیخ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کو باقاعدہ دروس میں پڑھا اور پڑھایا جائے، جس نے ہزاروں نہیں لاکھوں مشرکوں کو شرک سے آزاد کیا اس کتاب میں، تقویۃ الایمان۔ آج جہاں بھی آپ کو بزرگ ملیں گے جو توحید پرست ہوئے ہیں، یہی کتابوں کی توفیق سے، انہی کتابوں سے ان کو توحید سمجھ میں آیا ہے، تقویۃ الایمان۔ آج وہ کتابیں ہماری مسجدوں میں نظر ہی نہیں آتی، نہیں ہوں گی، مشکل سے نظر آئیں گے۔ تقویۃ الایمان ہے اس مسجد میں، مشکل ہے۔ ایسے عقیدے کی کتابوں کی دروس، باقاعدہ اس پر ورکشاپ، نوجوانوں کو صحیح عقیدہ، توحید توحید توحید، بار بار توحید کے دروس۔ نماخذ الاسلام، عرب کے بڑے بڑے علماء، سعودی عرب کے بڑے بڑے علماء، جامعہ اسلامیہ مدینہ کے بڑے بڑے دکاترہ، مسجد نبوی، آپ عمرے کے لیے جائیے، حج کے لیے جائیے، مسجد نبوی میں جو حلقے ہوتے ہیں، جو درس کے حلقے ہوتے ہیں، اس میں دیکھیے کون سی کتاب پڑھائی جاتی ہے، اصول ثلاثہ، قواعد اربع، کشف الشبہات، نواقض اسلام کے شرح، یہ سب عقیدے کے دروس، اور وہ بھی بڑے بڑے علماء کے درس ہوتے ہیں، اور بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے طلباء اس درس میں بیٹھتے ہیں جن کا عقیدہ بہت پختہ ہوتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ عقیدے کے توحید کے درس کی ضرورت کیا ہے، ہمارا عقیدہ اتنا پکا ہو گیا ہے۔ امام الموحدین ابراہیم خلیل اللہ اپنے عقیدے کی حفاظت کے لیے دعا کرتے ہیں، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ تو مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے، غلط عقیدے سے بچا۔ کیا ضرورت ہے؟ مفسرین کہتے ہیں جب امام الموحدین ابراہیم علیہ السلام کو اپنے عقیدے کی حفاظت، اپنے بچوں کے عقیدے کی حفاظت کی فکر ہے، تو ہمیں تو بدرجہ والا فکر ہونی چاہیے۔ ہمارا عقیدہ ان سے مضبوط ہے کیا؟ اس لیے توحید پر محنت کریں، ہمارے بچوں کے دلوں میں بچپن ہی سے توحید توحید، ایک اللہ، ہمیشہ ان کے سامنے اللہ کی معرفت، اللہ کا تعارف، اللہ کی عظمت، کہیں بھی رہو اتق اللہ حیثما کنت، جہاں بھی رہو اللہ سے رہو۔ یاد رکھو یہ جماعت اہل حدیث کی پہچان ہے۔ اس روئے زمین پر صرف خالص توحید کی دعوت دینے والی جماعت اگر کوئی ہے بغیر کسی ملاوٹ اور مکس کے، تو وہ جماعت صرف اہل الحدیث جماعت۔
جو ڈنکے کی چوٹ پر بغیر کسی ہیرا پھیری کے، بغیر کسی ملاوٹ کے خالص توحید کی دعوت اس روئے زمین پر دے رہے. ورنہ کوئی اپنے بزرگوں کی دعوت دے رہا ہے، کوئی اپنے اماموں کی طرف بلا رہا ہے، کوئی اپنے ولیوں کی طرف بلا رہا ہے، کوئی کسی کی طرف دعوت دے رہا ہے. اہل حدیث کی جماعت صرف ایک اللہ کی عبادت کی دعوت، کتاب و سنت کی دعوت دینے والی جماعت. یہ ہماری پہچان ہے، اور اس پہچان کو باقی رکھو، اس پہچان کو باقی رکھو. آج لوگ دھیرے دھیرے ہماری جماعت میں بھی فتنے شروع ہو گئے. کیا ہے؟ بہت ساری خرافاتیں ہمارے پاس بھی آ گئی. کیا ہے بھئی؟ حالات اچھے نہیں ہیں، حالات اچھے نہیں ہیں، بہت زیادہ کھل کر کے مت بولو. اور ایک فارمولہ لوگ بانٹ رہے ہیں، اپنا چھوڑو مت، کسی کو چھیڑو مت. یہ ہماری جماعت کی پہچان نہیں ہے. اپنا چھوڑو مت، کسی کو چھیڑو مت، یہ ہماری جماعت کی پہچان نہیں ہے. یہ کسی دوسری جماعت کی پہچان ہے جو دھیرے دھیرے ہمارے اندر داخل ہو گئی ہے. ہم تو قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، ہم تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کر سکتے. ہم کھلا کھلا توحید کی دعوت دینے والے، شرک کے خلاف آواز اٹھانے والے، سنت کو سنت کہنے والے ہیں، بدعت کو بدعت کہنے والے ہیں، حلال کو حلال بولنے والے ہیں، حرام کو حرام بولنے والے ہیں. ہم اس میں کسی بھی چیز کا لحاظ نہیں کریں. جو حلال ہے وہ حلال، جو حرام ہے وہ حرام، جو سنت ہے وہ سنت، جو بدعت ہے وہ بدعت، جو توحید ہے وہ توحید، جو شرک ہے وہ شرک. کھلی دعوت ہونی چاہیے. یہ ہیرا پھیری، حالات برابر نہیں ہیں. کیا یہ ہوتا؟ کیوں نہیں ہوتا؟ توحید کی دعوت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، کیا تو مکہ والے آپ کو پھول کا ہار ڈالے؟ پھول کا ہار ڈالے؟ توحید کی دعوت سے جو مشرک ہے اس کے دل میں چبھن ہوگی. جو توحید پرست ہوگا وہ اللہ کے ذکر سے اس کے دل کی دنیا بدل جائے گی، اس کا ایمان تازہ ہو. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. اہل ایمان کے سامنے جب رب کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. کافروں اور مشرکوں کا عقیدہ کیا ہے؟ ان کی مجلسوں میں یا غوث پاک کے نعرے لگاتے ہیں، نعرے حیدری لگتا ہے. بزرگوں کے قصے اور کہانیاں جب سنائی جاتی ہیں تو بڑے نعرے لگتے ہیں، خوش ہوتے ہیں. اور جہاں توحید کی بات آتی ہے تو وہ پیچھے دیکھنے لگتے ہیں. یہ کیا توحید کی بات کر رہے ہیں؟ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ قرآن مجید کی اس آیت کو لے کر کے جائیے سورہ زمر کی آیت نمبر 40/5. سورہ زمر کی آیت نمبر 40/5 اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. جب خالص ایک اللہ کی توحید کا ذکر ہوتا ہے تو جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے یہ مشرک لوگ تل ملانے لگتے ہیں، انہیں بیزاری ہوتی ہے. یہ کیا توحید کی بات کر رہے ہیں؟ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. اور جب غیر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، ان کے بزرگوں کی کرامتیں بیان کی جاتی ہیں، ولیوں کا تذکرہ ہوتا ہے، چہرے کھلکھلا اٹھتے ہیں، نعرے لگنے لگتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں. کیا توحید سے ہمیں اتنی ناراضگی؟ میرے بزرگوں دوستو، یہ ہمارے دین کی بنیاد، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے توحید. اسی مقصد کے لیے، اسی توحید کے لیے یہ آسمان، یہ زمین، یہ دنیا قائم ہے، آباد ہے. توحید نہیں تو کچھ بھی نہیں، ختم. تو ہماری دعوت کا آغاز، ہماری دعوت کا فوکس، ہمارے ایک داعی کی سب سے زیادہ محنت کس پر ہونی چاہیے؟ توحید. ہم میں سے ہر شخص جائزہ لے، اپنے نفس سے سوال کرے، میں نے اپنی زندگی میں کب کسی کو توحید کی دعوت دی؟ پچھلی بار میں کتنے دن گزرے میں کسی کو توحید کی دعوت دیا ہوں؟ میرے بزرگوں، نوجوانوں، ہماری زندگی کا یہ بہت بڑا مقصد ہے، لوگوں کو جو توحید کی نعمت ہمیں ملی ہے ہم اس نعمت کو دوسروں تک پہنچائیں. ہم میں سے ہر شخص سوچے کوئی کسی کے بہانے توحید میں آ گیا،
شرک میں بھٹک رہا تھا، مزاروں درگاہوں کا چکر کاٹ رہا تھا، کسی بندے کی رہنمائی ملی، اللہ نے اس کے ذریعے سے اس کو توحید کا راستہ دکھا دیا۔ ایسے کتنے لوگ ہیں جو ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں، آپ کو تلاش کر رہے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے آپ ان تک پہنچیں، ان کو صحیح عقیدہ توحید ان کو سمجھائیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذریعے سے ان کو توحید کا درس مل جائے اور آپ کی آخرت کامیاب ہو جائے۔ نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا تھا، جاؤ تم لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلاؤ اور یاد رکھو فواللہ لئن یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم۔ ایک آدمی بھی اگر تمہاری دعوت سے متاثر ہو کر کے تمہاری کوشش سے اگر ہدایت پا جاتا ہے تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ یہ عرب کے یہاں سرخ اونٹ یہ سب سے بڑا انعام۔ تو ہم یہ کام کریں، توحید کی دعوت کے لیے ہم تیار ہو جائیں اور باقاعدہ کھلے انداز میں توحید کی دعوت ہم پیش کریں بغیر کسی ملاوٹ کے، اور ہماری مسجدوں میں ہمارے دروس میں توحید پر زیادہ گفتگو، جتنی زیادہ توحید پر گفتگو ہوگی ہمارا عقیدہ مضبوط ہوگا۔ یہ نماز روزہ اور دیگر مسائل ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ جو بھی ہمارے اندر کوتاہی ہے، غفلت ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہماری توحید مضبوط نہیں۔ جس کا عقیدہ مضبوط ہوگا اس کے لیے دین پر چلنا یہ بہت آسان ہے میرے بزرگوں اور دوستوں۔ بہرحال میں اپنی بات مختصر کر رہا ہوں۔ سلفی دعوت کا یہ پہلا اصول ہے توحید۔ دوسرا اصول، آج ہمارے نوجوانوں کو دعوت کا بہت شوق ہے ماشاءاللہ، اور ہونا چاہیے۔ میں نے کہا کہ دعوت کا کام یہ سب سے افضل کام ہے، نبیوں کا کام ہے، پیغمبرانہ مشن ہے، اور ایک داعی سب سے افضل انسان ہے۔ لیکن جہاں دعوت کا شوق ہونا چاہیے، داعی بننے کی خواہش ہونی چاہیے، اس سے زیادہ شوق علم حاصل کرنے کا ہونا چاہیے۔ آپ میری بات کو سمجھیے، یہ کسی پر اعتراض، کسی پر تنقید اور کسی کی مخالفت میں نہیں بیٹھا ہوں۔ ہم دعوت کا کام کریں، داعی بنیں، لیکن سب سے پہلے داعی بننے سے پہلے ہم علم حاصل کریں۔ اس لیے کہ بغیر علم کے ہماری دعوت لوگوں کے اصلاح کے بجائے افساد کا کام ہے، لوگوں کو ہدایت کی طرف لانے کے بجائے گمراہی کا ذریعہ ہو سکتی ہے۔ علم کے بغیر دعوت کا کوئی تصور نہیں۔ سب سے پہلے ہم علم حاصل کریں، اور علم میں توحید کا علم، اس لیے کہ سب سے پہلے کس چیز کی دعوت دینا؟ توحید کی۔ تو پہلے ہمیں توحید کا علم۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم دعوت کا کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن توحید کی جو میں نے کتابیں بتائی ہیں، کیا ان کتابوں کا ہم نے پورا علم حاصل کر لیا؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو کتاب التوحید پوری تفصیل کے ساتھ اچھا سمجھ کر کے پڑھے؟ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی توحید، شیخ صالح فوزان کی کتاب التوحید، تقویۃ الایمان، شرح نواقض الاسلام شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی، شیخ ابن باز کی دوسری عقیدے کی کتابیں، اصول ثلاثہ، قواعد اربعہ، کشف الشبہات، یہ سب کتابیں ہم پڑھے ہیں۔ پہلے علم حاصل کریں، پہلے دعوت توحید کی دینا ہے، توحید کی دعوت سے پہلے توحید کا تفصیلی علم ہونا چاہیے ہمارے پاس۔ قرآن میں اللہ نے سورہ محمد میں کیا فرمایا؟ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ توحید سے پہلے کیا ہے؟ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ لا الہ الا اللہ سے پہلے کیا ہے؟ فَاعْلَمْ، پہلے علم حاصل۔ لا الہ الا اللہ کی دعوت دینے سے پہلے، توحید سے پہلے کیا کرو؟ فَاعْلَمْ، علم حاصل۔ اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اسی آیت سے استدلال کرتے ہوئے صحیح بخاری میں کتاب العلم میں باب قائم کرتے ہیں، باب العلم قبل القول والعمل۔ کوئی بات کہنے سے پہلے، کوئی کام کرنے سے پہلے علم ہونا چاہیے۔ بغیر علم کے زبان مت کھولو، اور بغیر علم کے کوئی کام مت کرو، یہ اصول ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ،
توحید کی دعوت سے پہلے توحید کا علم، تفصیلی علم، گہرا علم، اور اللہ کی کتاب سے ہمیں دعوت کا کام کرنا ہے۔ قرآن میں اللہ نے کیا کہا؟ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، قرآن کے ذریعے لوگوں کو نصیحت کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیتیں کی تلاوت کرتے تھے، قرآن کی آیتوں کی تلاوت، یتلو علیہم آیاتہ، قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن کی آیتوں کی تلاوت کر کے، قرآن پڑھ کر کے ان کا تزکیہ کرتے تھے۔ ان کے دل و دماغ میں جو عقیدے کی گندگی بیٹھی ہوئی تھی، بتوں کی گندگی بیٹھی ہوئی تھی، شرک کی غلاظت بیٹھی ہوئی تھی، اس سے ان کے دل و دماغ کو پاک صاف کر دیتے تھے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکی، کیسے؟ قرآن کی آیتوں کی تلاوت۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ قرآن کی آیتوں کی تلاوت نہیں کرتے ہیں، قرآن کا نمبر سے کام چلاتے ہیں۔ فرق دیکھیے، قرآن کا نمبر سے کام نہیں چلے گا، سورہ نمبر فلاں، آیت نمبر فلاں، سورہ نمبر فلاں، آیت نمبر فلاں، یہ کیا بھائی؟ نمبر اہم ہے، اہم کیا ہے؟ قرآن پڑھ کر سنائیے، قرآن کی تلاوت جب ہوگی، قرآن کی آیتیں سامنے پڑھی جائے گی، اس کا اثر ہوگا، یہ نمبر کا اثر ہونے والا نہیں ہے۔ نمبر تو کون بھی موبائل میں نیٹ میں مارے گا تو نمبر مل جائے گا، آپ آیت پڑھیے نمبر فوراً دیکھ لے گا وہ، اب تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتے تھے۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ پہلے قرآن سیکھنا ہے، قرآن سیکھنا ہے۔ ہمیں قرآن کا علم نہیں ہے، قرآن ہم پڑھنا نہیں جانتے۔ میں آپ کی حوصلہ شکنی نہیں کر رہا ہوں، نعوذ باللہ، دعوت کا ہم کام کریں، یہ ہماری زندگی کا بہت بڑا مقصد ہے، لیکن اس سے پہلے ہم علم کا شوق حاصل کریں، شوق، علم حاصل کریں، توحید کا علم پوری تفصیل کے ساتھ، گہرائی کے ساتھ، اور قرآن پہلے سیکھیں، اس لیے کہ قرآن کی آیتوں میں اللہ نے تاثیر رکھی۔ ہماری زبان میں، ہمارے لفاظی میں، ہماری باتوں میں کوئی اثر نہیں ہے، اثر کس چیز میں ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے کلام میں، اللہ اور اس کے رسول کے کلام میں تاثیر ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ایسے کافر، ایسے ایسے مشرک، ایسے ایسے دشمن اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور کہتے کہ نعوذ باللہ محمد تو مجنون ہو گیا ہے، محمد پر جن اور شیطان کا اثر ہو گیا ہے، اور کہتے کہ میں بہت بڑا حکیم ہوں، میں آپ کا علاج کرنا چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تیرا علاج شروع کرنے سے پہلے میں کچھ تمہارے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، پہلے میری بات سنو، اس کے بعد اپنا علاج شروع کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں کرتے، اس کے سامنے قرآن کی چند آیتیں پڑھ کر سناتے جس میں توحید کا ذکر ہوتا، اللہ کا تعارف ہوتا۔ وہ شخص قرآن کی آیتیں سنتے ہی اس کے دل کی دنیا بدل جاتی تھی، جو آپ کا علاج کرنے آیا تھا اس کے دل و دماغ کا علاج ہو جاتا، وہ اپنی قوم میں واپس جاتا اور کہتا اے لوگوں، آج میں نے ایسا کلام سنا ہے، وہ کلام کسی انسان کا کلام نہیں، وہ اللہ کا کلام ہے۔ اے لوگوں، اے میری قوم کے لوگوں، میں اس کلام سے متاثر ہو کر کے میں اس پر ایمان لے آیا ہوں، اور میں تمہیں بھی اس دین کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ وہ خود ایمان لے آتا اور اس دین کا داعی بن جاتا تھا۔ کس کی تاثیر؟ اللہ کے کلام، قرآن کی تاثیر۔ یہ نمبر سے کام چلانا بند کر ڈالو، سورہ نمبر، آیت نمبر، سورہ نمبر، آیت۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، قرآن پڑھیں، قرآن، یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ مسجد نبوی میں آپ جائیے، عمرے کے لیے جائیں تو مسجد نبوی کے اور مسجد حرام میں دیکھیں حلقے ہوتے ہیں، حلقے، کس چیز کے حلقے؟ تعلیم القرآن، تحفیظ القرآن، قرآن سکھانے کے حلقے، تحفیظ کے حلقے، سورہ فاتحہ، اس حلقے میں کیا سکھاتے؟ سورہ فاتحہ پڑھنے کا طریقہ، اس لیے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں، ہر رکعت میں، ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے ہر ایک کو جو قرآن سیکھنے آتا ہے اسے سورہ فاتحہ سکھاتے ہیں۔ عرب کے بڑے بڑے انٹرویو میں ایک ہی سوال، اقرا الفاتحہ، سورہ فاتحہ پڑھو، اچھے طریقے سے وہ سورہ فاتحہ پڑھا ہو گیا اس کا انٹرویو۔
مسجد نبوی میں، مسجد حرام میں یہ جو تعلیم قرآن، تحفیظ قرآن کے حلقے ہوتے ہیں، اور وہ بھی معمولی چھوٹے مشائخ نہیں، بڑے بڑے دکتور، بڑے بڑے عرب کے علماء ان حلقات میں، ان دروس میں بیٹھ کر کے لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، قرآن سکھاتے ہیں. کہتے ہیں صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مصداق بننے کے لیے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور قرآن کو سکھاتا ہے. میں یہ شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ میں قرآن سکھانے والا بن جاؤں یا قرآن سیکھنے والا بن جاؤں. اس مقصد سے وہ مسجد حرام اور مسجد نبوی میں تعلیم قرآن کے حلقے بناتے تھے. میرے بزرگوں، ہمیں شرم آتی ہے قرآن کسی کے پاس سیکھنے کی. ناظرہ قرآن سیکھو، جس کتاب کو، جس کلام کو، جس زبان میں اللہ نے نازل کیا ہے اس زبان میں اس کو پڑھو، تب جا کر کے اس کی تلاوت کا ہم حق ادا کر سکتے ہیں. ایک آدمی ناظرہ قرآن عربی زبان میں پڑھ رہا ہے دیکھ کر کے، اور ایک آدمی انگریزی میں، رومن انگریزی میں، کانڑا میں، تیلگو میں پڑھ رہا ہے قرآن. دونوں کی تلاوت میں دیکھو کتنا فرق ہے. دو آدمی بیٹھ کر کے پڑھ کر کے چیک کیجیے، تیلگو میں، رومن انگریزی میں پڑھنے والے کتنے غلطیاں کرتے ہیں، اور ایک عربی زبان میں ناظرہ قرآن پڑھنے والا کتنے اچھے انداز سے قرآن پڑھ سکتے ہیں. قرآن ہم سیکھیں، پہلے قرآن پڑھیں، سورتیں یاد کریں، علم حاصل کریں. اس لیے کہ بغیر علم کے ہماری دعوت کا کوئی تصور نہیں. قرآن مجید میں سورہ یوسف میں اللہ نے فرمایا قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ. دیکھیے دعوت، قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، یہ میرا کام ہے اور میرے سچے متبعین کا کام، ایمان والوں کا کام. کیسے میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں؟ علی بصیرۃ، بصیرت کا معنی گہرائی، معمولی علم نہیں. علی بصیرۃ، علی علم تام، گہرائی کے ساتھ جو علم حاصل ہوتا، پختہ علم کے ساتھ میں لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا. بغیر علم کے دعوت کا تصور نہیں ہے. بغیر علم کے دعوت ہوگی تو کیا ہوگا؟ صحیح بخاری اور مسلم کی وہ حدیث جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واصل. قیامت کے قریب اللہ علم کو اٹھا لے گا. علم کیسے اٹھا لے گا؟ زمین سے علم والوں کو اٹھا لے گا. علم کو اٹھانے کا طریقہ اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا لے گا. اب دیکھیے جتنے بھی بڑے بڑے علماء ہیں دھیرے دھیرے ان کے موت کی خبریں ہمیں آ رہی ہیں. علماء دنیا سے اٹھ رہے ہیں. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب علماء اٹھا لیے جائیں گے تو لوگ کیا کریں گے؟ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو، جن کے پاس کوئی علم نہیں، ان کو اپنا قائد، اپنا امیر، اپنا سردار بنا لیں. اب چونکہ وہ لوگوں کے قائد ہیں، بڑے ہیں، لوگوں نے ان کو اپنا بڑا مان لیا ہے. اب ان کی ایک پوزیشن ہے، لوگ ان سے فتوے پوچھیں گے تو وہ اپنی عزت اور اپنی شان بچانے کے لیے کیا کریں گے؟ فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، بغیر علم کے فتوے جھاڑیں گے. یہ حلال، یہ حرام، یہ جائز، یہ ناجائز، یہ سنت، یہ بدعت، بغیر علم کے. فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، خود گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ. کیسے؟ جب بغیر علم کے دعوت کا کام ہوگا تو کیا ہوگا؟ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، خود گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں. اچھا، اس حدیث میں، یہ حدیث ہم بہت سنتے ہیں، یہ جو حدیث میں نے پیش کی ہے، یہاں پر اس حدیث سے میں ایک پوائنٹ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. وہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب علماء دنیا سے اٹھا لیے جائیں گے تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، اور یہ لوگ بغیر علم کے فتوے جھاڑیں گے اور لوگوں کو گمراہ کریں گے.
میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب علماء دنیا سے اٹھا لیے جائیں گے تو انٹرنیٹ رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ کتابیں رہیں گی نہیں رہیں گی؟ تو کتابوں میں تو علم رہے گا نا، انٹرنیٹ میں گوگل میں پورا علم بھرا ہوا ہے نا۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو انٹرنیٹ کے بڑے علامہ بنے ہوئے ہیں، ان کا سارا علم کا فوکس کیا ہے؟ کون سا بھی مسئلہ دیکھنا ہے تو فوراً گوگل میں مارتے ہیں، سرچ کرتے ہیں، گوگل میں سرچ کر کے فوراً فتویٰ دے دیتے ہیں۔ علماء نہیں رہیں گے لیکن گوگل اور انٹرنیٹ تو رہے گا نا، کتابیں بھی رہیں گی، کتابیں الماریوں سے تو ختم نہیں ہوں گی، لائبریریاں تو نہیں ختم ہوں گی، پھر لوگ کیوں گمراہ؟ یہاں اس نقطے کو، پوائنٹ کو سمجھنے کی ضرورت کیا ہے کہ جو لوگ بغیر علماء کی رہنمائی کے، علماء کی شاگردی کے، بغیر علماء کی تربیت کے ڈائریکٹ انٹرنیٹ سے، ڈائریکٹ گوگل سے، ڈائریکٹ کتابوں سے علم حاصل کرتے ہیں، ایسے لوگ گمراہی سے محفوظ نہیں رہ سکتے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، علماء اٹھا لیے جائیں گے تو لوگ، کتابیں رہیں گی، انٹرنیٹ بھی رہے گا، لیکن علماء نہیں رہیں گے جو ان کی رہنمائی کریں گے، خود اپنے دماغ سے کتاب سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، گوگل اور انٹرنیٹ سے خود مسئلے کو اپنی دماغ سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، چونکہ علماء نہیں رہیں گے جو ان کی رہنمائی کر سکے، ان کو صحیح مسئلہ بتا سکے، اس لیے وہ گمراہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علم حاصل کرنے کا صحیح طریقہ علماء ہے، علماء کے سامنے، علماء کے پاس علم حاصل کرنا، علم حاصل کرنے کا صحیح طریقہ کتاب، ڈائریکٹ کتاب سے مطالعہ کر کے علم حاصل کرنا، خود سیلف مطالعہ بولتے ہیں کہ ہمارا سیلف مطالعہ چل رہا ہے۔ جو سیلف مطالعہ رہے گا، اپنے دماغ سے آپ کتاب و سنت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے بغیر علماء کی رہنمائی کے، تو گمراہی سے، فتنے سے محفوظ نہیں رہ سکتے ہیں۔ تو اس لیے کیا ہے، علماء اٹھا لیے جائیں گے، علماء کی رہنمائی نہیں رہے گی، خود سے لوگ اپنے دماغ سے، نیٹ سے اور کتابوں سے علم کو سمجھنے کی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، جس کی وجہ سے وہ گمراہ ہوں گے۔ تو علم حاصل کرنا ہے، بغیر علم کی دعوت نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر دین کا کوئی مسئلہ معلوم نہیں ہے، علم والوں سے پوچھو، سوال کرو، معلومات کر لو۔ تو معلومات حاصل کرنے کا حکم اللہ دے رہا ہے، علم حاصل کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ ہر مسلمان کو عالم بننا فرض نہیں ہے، لیکن کم سے کم جس کی روشنی میں وہ عقیدے توحید کو سمجھ سکے، اپنی نماز روزے کو صحیح طرح پہ ادا کر سکے اور لوگوں کو دعوت دے سکے، اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام اہل سنہ جن کو کہا جاتا ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک مسلمان کے لیے کھانے پینے سے زیادہ علم حاصل کرنا ضروری ہے، کھانے پینے سے زیادہ۔ کہتے ہیں اس لیے کہ کھانا پینا انسان کے لیے دن بھر میں 2-3 بار ضرورت پڑتی ہے، کھانے پینے کی ضرورت دن بھر میں انسان کو 2-3 بار پڑے گی، لیکن کہتے ہیں کہ علم حاصل کرنا ایک مسلمان کے لیے، ایک انسان کے لیے اس کی سانسوں کی تعداد کے برابر ضروری ہے۔ جتنی مرتبہ اس کی سانس چل رہی ہے اتنی مرتبہ اس کو علم حاصل کرنا۔ انسان ہمیشہ علم کی تلاش میں رہے، جب تک وہ علم کی روشنی میں رہے گا گمراہ نہیں ہوگا، بھٹکنے نہیں پائے گا۔ جہاں علم سے دور ہوگا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ آج ہماری جماعت کی جو پہچان ہے اور جو ہم صحیح عقیدے پر قائم اور فتنہ ڈالنے والے گمراہ قسم کے لوگ ہمارے نوجوانوں کو بھٹکانے میں کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی علم ہے۔ ہمارے پاس جو مسجدوں میں دروس ہوتے ہیں، جو حلقات چلتے ہیں، جو یہ بیانات ہوتے ہیں، جو یہ علمی ورکشاپ رکھے جاتے ہیں، اس کا فائدہ یہ ہے کہ آج ہمارے نوجوانوں کو لوگ بھٹکانے میں کامیاب نہیں ہو رہے، کوئی بھی فتنہ کامیاب نہیں ہو رہا ہے۔ اس لیے جیسے ہمیں دعوت کا شوق ہے، ہمارے شوق کو اللہ اور بڑھائے، لیکن دعوت کے شوق سے پہلے، میدان دعوت میں آنے سے پہلے ہمیں کیا کام کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے بھائی؟ علم حاصل کرنا ہے، اور بغیر علم کے ہم دعوت کا کام نہ کریں۔ علم حاصل کریں اور علم حاصل کرنے میں پیچھے نہ ہٹیں، اور اس کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے۔
عمر کی قید نہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جن پر پورا دین نازل ہوا, اللہ نے کس چیز کی زیادتی کی دعا سکھائی؟ ربی زدنی. جس نبی پر پورا قرآن نازل ہوا ہے, پوری دین اور پوری شریعت نازل ہوئی ہے, سب کا علم ہے آپ کے پاس, لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ آپ اپنے علم میں اضافے کے لیے دعا کیجیے. آج ہمارے پاس تھوڑا سا علم یہاں وہاں سے حاصل ہو گیا تو ہم اس ذام میں آ گئے کہ ہمیں کیا ضرورت ہے, ہمیں کیا ضرورت ہے علماء کے دروس میں, مجلسوں میں بیٹھنے کی, بیانات میں شریک ہونے کی. تھوڑا سا علم یہاں وہاں سے حاصل ہو گیا تو ہمیں اتنا ذام آ گیا, اتنا غرور آ گیا کہ ہم علم سے, اہل علم سے, علمی مجلسوں سے ہم دور ہو گئے. یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا دین, پوری شریعت, پورا قرآن نازل ہوا, پھر بھی اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو دعا سکھا رہا ہے, رب زدنی علما وقل رب زدنی علما. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کرتے رہیے کہ اے اللہ, اے میرے رب, تو میرے علم میں اضافہ. میں آپ کے سامنے بھی صرف دو بات رکھا ہوں. ہماری دعوت کا آغاز اور ہماری دعوت کا فوکس, ہماری دعوت میں سب سے زیادہ محنت, کوشش کس چیز پر ہونا ہے؟ توحید, عقیدہ. دوسری چیز, توحید کی دعوت پیش کرنے سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے؟ علم حاصل کرنا. اب تیسرا مسئلہ جو رہ گیا ہے, علم کن سے حاصل کرنا ہے, یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. اس مسئلے کو اگر چھیڑیں گے تو ہماری بس چلی جائے گی. اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے اور ہمیں زندگی کی آخری سانس تک توحید پر قائم رکھے, لوگوں کو توحید کی دعوت دینے والا بلائے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں علم اور اہل علم کی محبت بٹھا دے, علم حاصل کرنے والا ہمیں بنائے. کہا گیا کہ کن عالمن او متعلمن, یا تو علم حاصل کرنے والے بنو, یا تو عالم بنو, یا تو متعلم بنو, علم حاصل کرنے والے بنو, یا تو کم سے کم اہل علم سے محبت کرنے والے بنو. چوتھا مت بنو کچھ, یا تو عالم بنو, یا تو متعلم بنو, یا تو ان سے علم اور اہل علم سے محبت کرنے والے بنو, چوتھے مت بنو. اللہ ہم کو نیک توفیق دے, آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.